بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کامیابی کی پیمائش بینک بیلنس سے نہیں، کامیابی کی پیمائش بینک بیلنس سے نہیں، خدمت کے اثر سے ہوتی ہے۔ وہ رخ جو کاروبار میں رحمت کو عام کرے، وہ کام جو برادری کا عالمی نام کرے، ڈگریوں سے آگے بڑھ کر دلوں کو جیتے، یہی وہ سچی لگن ہے جو پاکستان کو سلام کرے۔ طاقت وہ نہیں جو خزانے میں ہو، شرافت وہ ہے جو برے وقت میں ساتھ کھڑی ہو۔ وہ ہاتھ جو درد دل کی دوا بن جائے، وہ سرمایہ جو قوم کا سرمایہ بن جائے۔ فخر پاکستان کا جذبہ بس یہی ہے کہ مشکل میں کسی غم زدہ کا آسرا بن جائے۔ یہ خدمت جو چپکے سے ہر دروازے پر جاتی ہے، یہ خدمت جو چپکے سے ہر دروازے پر جاتی ہے، نہ اشتہار چاہتی ہے، نہ خود کو منواتی ہے۔ صنعت سے نکل کر جب فلاح کا سفر ہو، صنعت سے نکل کر جب فلاح کا سفر ہو تو ایثار کی یہ دولت دنیا کو بھاتی ہے۔ قیادت وہ نہیں جو عہدوں سے بڑی ہو، قیادت وہ نہیں جو عہدوں سے بڑی ہو، قیادت وہ ہو جو خدمت پہ کھڑی ہو۔ آج ایک ایسی شخصیت جو اپنے اندر ایک انجمن رکھتی ہے، جو خدمت کے کاموں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے کرتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، جنہوں نے کاروبار اور فلاح کے میدان میں قیادت کو ایک انوکھا معیار قائم کیا۔ ایک طرف سوزوکی مرگلہ موٹر کی چیئرمین شپ ہے اور دوسری سطح پر انسان دوستی کا پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عالمی میمن تنظیم WMO کی، جس کے لیے ہمارے مہمان نے پہلے ریجنل سیکرٹری اور صدر کے عہدوں کی حیثیت سے اپنے کام کو انجام دیا۔ ان کی قیادت میں WMO نے دنیا بھر میں تعلیم، صحت اور سماجی کام کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا۔ ان کاوشوں کا ویژن یہ ثابت کرتا ہے کہ کاروباری کامیابی کو سماجی ذمہ داری کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ یہ جو شخصیت ہے ہمارے ساتھ، ایک ایسی شخصیت ہے جو WMO کی پیٹرن ممبر بھی رہی ہیں۔ صدر اور سیکرٹری پاکستان کے اندر بلکہ WMO کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ پاکستان چیپٹر کے یہ صدر بھی رہے اور سیکرٹری بھی رہے، اور انہی کے دور کے اندر AGM یعنی جو جنرل کونسل کا اجلاس WMO کا 11 سال کے بعد ہوا، اور اب تک کوئی بھی ایسا اجلاس جنرل کونسل کا پاکستان میں نہیں ہوا۔ یہ انہی کی صدرشپ کے حوالے سے، سیکرٹری شپ کے حوالے سے یہ اجلاس WMO کا پاکستان میں منعقد ہوا۔ پاکستان سوزوکی موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن کے یہ صدر بھی رہے، خالد بن ولید روڈ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، اور پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا ادارہ مسلم جیم خانہ، جس کے وہ چیئرمین بھی رہے اور جسٹس آف پیس بھی رہے، اور سپریم کونسل آل پاکستان میمن فیڈریشن کے یہ سپریم کونسل کے ممبر بھی رہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اتنے کام ہے، اتنی بڑی طویل لسٹ ہے، لیکن مختصر میں نے آپ کو ان کا انٹروڈکشن دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پورے ورلڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے WMO کے، ان کے ایڈوائزر بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی شخصیت کو اپنے ان کے صدر جو ہے مس کرنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ساتھ شامل کر کے WMO جو اس وقت کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کے دور میں جو کام ہوئے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بڑی مشکل سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، کافی عرصے سے میں ان سے کانٹیکٹ میں رہا، اور ماشاءاللہ بڑے شفیق، بڑے ملنسار اور بڑے ہی خدمت کے جذبے سے سرشار، اور بالخصوص میمن برادری سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو میمن برادری سے تعلق رکھتے ہوئے آئی ہیں، وہ سب یہ کہتی ہے کہ ہم صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان، بلکہ جہاں جہاں پورے مسلمان لوگ موجود ہیں ان سب کی خدمت کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے نو ڈاؤٹ بہت ملنسار، ہر دل عزیز شخصیت جناب الطاف جانگڑا صاحب۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ صاحب، یوں تو تعارف تو آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا، لیکن میں نے مختصراً اس کو تھوڑا سا اپنی کچھ الفاظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر میرے اس فخر پاکستان کے اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے انفرادی طور پر اجتماعی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور خاص طور پہ جو برادری لیول کے اوپر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو
آدمی جو ہے ایکسپوز بھی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کروایا جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو دکھا کے کی جائے تو اس کو ترغیب ملے, اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو چھپا کے کی جائے تو اس کا ثواب اللہ سے ہی حاصل کیا جائے. تو الطاف صاحب, میں آپ کا بچپن کے حوالے سے آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں, کیونکہ وہ بچپن کے دن, بچپن کی یادیں بہت کیا کہتے ہیں متاثر ہوتی ہے اس زندگی کے اندر. تو کوئی ایسی یاد, کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز بچپن کے حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بچپن اب گزرے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا ہے نا, لیکن بس اللہ کا بہت کرم اور شکر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے اور ایسے والدین دیے, بڑے بھائی دیے, چھوٹا بھائی دیا, بہن دی. اس وجہ سے الحمدللہ والدین کی وجہ سے خاص طور پہ بہت اچھا بچپن گزرا, گھر میں بہت اچھا گزرا, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی گھر میں, اور بہت دوسروں سے بہت اچھے رہے. بہت ماں باپ نے ہمیں کبھی کوئی چیز میں کمی نہیں رکھی. اچھا, برادری لیول کے اوپر میں آپ سے پوچھوں, میمن برادری جو ماشاءاللہ بہت ساری, بہت بڑی ہے اور اس میں مختلف برادریاں ہیں, تو آپ کا تعلق کون سی برادری سے؟ باٹوا جماعت. اچھا, باٹوا جماعت سے ہے, اور کاسٹ ہماری جانگڈا ہے. اور الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب جماعتیں ایک ہو جائیں. یہ اچھی, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اب بڑوں کا ایک حملہ بنا. شناخت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے نا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ میمن ہے, یہ لوگ کبھی کوئی جانگڑا لگاتا ہے, کوئی تابانی لگاتا ہے, کوئی کچھ لگاتا ہے. تو آج تھوڑی سی آپ اس کو تھوڑا سا کھول کے ڈیفائن بھی کر دیں. تو یہ جو بھی آگے وہ لگاتا ہے وہ اس کی کاسٹ کے حساب سے کاسٹ ہی ہے, وہ کاسٹ ہی ہے, ایک پہچان ہے. باٹوا, جیپٹور, دورا جی, اوکھائی, کتیانا, یہ سب تو ایک علاقہ تھا وہاں. اس علاقے کی وجہ سے جماعت بن گئی. پھر وہاں اس زمانے میں بیفور پارٹیشن ان کی پہچان کیا تھی, تو لوگ وہ بھی لے کے چل رہے ہیں. لیکن میں ماشاءاللہ بہت ہی میمنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اب اپنی جماعت اور کاسٹ کو ہٹا کے اپنے نام کے آگے میمن کر دیا ہے. ہاں, یہ بہت اچھے. اچھا, میمن لوگ کی بات اگر میں کہوں کہ میمن لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, کیا یہ صرف زیادہ تر اپنی برادری لیول کو زیادہ فوکس کرتے ہیں یا سب کے لیے؟ جماعت لیول پہ تو شاید کمیونٹی کو کیا جاتا ہے. فیڈریشن کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے 80% کام جماعت میمنوں کے لیے ہوتا ہے. WMO میں بھی 80% کام میمنوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, مٹی کا حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو. مٹی میں میرا خیال ہے کہ شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اگر 12 سے 14 ہزار بندے ہر سال ڈگری لے کے فارغ ہوتے ہیں. وہ الطاف صاحب, میں آپ سے مٹی کے حوالے سے بھی سوال کروں گا کیونکہ آپ نے مٹی بولا, مٹی کو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہے کیا. مٹی آپ کا ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک ادارہ, اس پہ بھی آؤں گا میں آپ کے ساتھ. کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے, کپڑے کا کلر کون سا پسند ہے, اور کیا ایسی چیز ہے جو آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے یوز کرتے ہیں؟ یار میں کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ بھئی یہی پہننا یہی, لیکن میں کراچی میں کاروبار میں یا دعوتوں میں یا میٹنگ میں زیادہ تر وائٹ قمیص شلوار پہنتا ہوں, جیسے ابھی بھی پہنا ہوا ہے. تو مجھے ایک اسلامی نظریے سے بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی کہ وائٹ کلر جو ہے نا وہ میں پہنتا ہوں. لیکن اب کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ قمیص شلوار نہیں پہن سکتے, پھر کلرفل ہوتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کلر کے اندر تو آپ نے بتا دی. کھانے کے حوالے سے اب کیا کون سی ڈش پسند ہے؟ میں سب کھا لیتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اب اس عمر کے اس پہ ہیں اسٹیج پہ کہ اب سب کھا لیتے ہیں. باقی زمانے میں یہ کہ سی فوڈ زیادہ پسند تھا. بریانی کراچی کی کون ہے جو کہے گا مجھے پسند نہیں ہے, سمجھا نا. لیکن اب تو کم کھانا اور جو بھی مل جائے. ٹھیک ہے, ابھی تسلسل کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں. کچھ ہم چائے بھی پئیں گے اور پھر بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
ہاں، ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں سلیم ساتانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دنیا میں بے پناہ سفر کیا آپ نے ماشاءاللہ، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کبھی کہاں جا رہے کبھی کہاں جا رہے. کوئی ایسا سفر یادگار جو آپ کو بھی کوئی یاد ہو کسی جگہ پہ، یا کوئی پریشانی والا سفر یا کوئی بہت مزیدار سفر؟ نہیں، الحمدللہ تقریباً ہی ساری دنیا گھوم چکا ہوں، اور ہر جگہ مطلب اچھا ہی تجربہ ہے، کہیں کوئی تکلیف دہ تجربہ نہیں ہوا. چھوٹی موٹی چیزیں وہ تو سفر میں ہوتی ہیں اور وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ سلیم بھائی سفر ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ وہاں سیکھتے ہو اور پازیٹیولی آپ کو سیکھنا چاہیے، کمپلین نہیں کرنی چاہیے. ہم سوزوکی کے حوالے سے ہم نے بہت سفر کیا ہے. پورے ہمارے سارے دوست ہوتے تھے ڈیلرز. کسی زمانے میں تو کوالیفائی جو کرتا تھا وہ جاتا تھا، 15-20 لوگ ہوتے تھے. اب سوزوکی کی تھوڑی پالیسی چینج ہوئی ہے، وہ اب سب کو لے جاتے ہیں، اچھا. تو 200-250 لوگ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ابھی کل بھی جاپان جا رہے ہیں ہم لوگ، اچھا. اور ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تھائی لینڈ سے ہو کے آئے. وہ ہمارا ہر 6 مہینے بعد ایک کنونشن ہوتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے کیا کیا اور اگلے 6 مہینے میں کیا پلاننگ ہوگی. تو ابھی تھائی لینڈ سے ہو کے آئے. اب یہ جاپان جا رہے ہیں. جاپان وہ جا رہے ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے. تو الحمدللہ تو وہ سفر کی بھی میں بات کر لوں، کیونکہ سوالات تو میرے پاس بہت سارے ہیں اور وقت بھی تھوڑا محدود. ہم چاہیں گے کہ آپ سے ساری وہ چیزیں جو آپ نے اپنے حوالے سے کام کیے اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا ایک سفر، وہ سفر جو وہ منظر جو دنیا کا سب سے عظیم منظر، وہاں بھی کئی دفعہ گئے آپ، یعنی مکے کا سفر، مدینے کا سفر، حج کا سفر. کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز یاد ہو یا کوئی ایسا واقعہ یاد ہو تو؟ الحمدللہ میں نے پہلی حج کی تھی، حج اکبر تھی، اور مجھے بہت اچھے تبلیغی جماعت والے دوست مل گئے تھے. پہلی حج تھی، بڑی آسانی سے ہو گئی، اور ہم نے ساری حج کے جو ارکان تھے الحمدللہ بائی فٹ کیے تھے. ماشاءاللہ. یعنی مکے سے مینا سے عرفات سے مزدلفہ سے پھر مکہ، تو سب بائی فٹ کیے. بہت مزہ آیا. جون جولائی کی گرمی، 50 سے اوپر، کچھ پتہ نہیں چلا. تو اس طرح میری مطلب الحمدللہ 3 مہینے حج کیا الحمدللہ. تینوں تبلیغی جماعت کے دوست مل گئے تھے. میرے چھوٹے ماموں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ میرے ساتھ تھے تینوں دفعہ. اور وہ تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے اپنے ایریا کے. تو ان کے بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بہت آسانی سے ہو گیا. کہیں کوئی دیکھیں چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم تکلیف نہیں کہنا چاہیے. بالکل. جیسے ایک دفعہ ہم مجھ میں تھے 96 میں، تو جو مینا میں آگ لگی تھی، ہم اس میں پھنسے تھے. اچھا. بڑی آسانی سے سب ہو گیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ بہتوں کو شاید تکلیف ہوئی ہو. ایک بات میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر ایک آدھ پروگرام میرے ساتھ بھی آپ نے کیا، اور وہ ماں کے حوالے سے کیا. ماں کی محبت کے حوالے سے کوئی ماں کی کوئی ایسی بات یاد ہے آپ کو، کوئی چیز؟ سارا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو. آج سے بڑھ کر کیا حقیقت. آج ہم جو کچھ ہے یہ ماں باپ کی دعائیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. نہ تعلیم، نہ ہوشیاری، نہ اعمال، کچھ بھی نہیں. وہاں کا کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس کی ماں نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ دنیا کا جو ہے نا بدقسمت آدمی ہے، کہ جو اپنی ماں کے دور کے اندر وہ کچھ نہیں کر سکا، اور جس کی ماں زندہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح ہے. ماں کے ساتھ باپ بھی. اور ہمیں تو ماں باپ نے کوئی تکلیف نہیں دی. ہمارے والد نے تو کبھی ہم کو یہ بھی نہیں کہا کہ گلاس پانی کا پلاؤ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ ماشاءاللہ دونوں جو ہے نا، بس ہماری تو بہت خدمت کی انہوں نے. مطلب
آپ کی خدمت کی اور آپ لوگوں نے بھی تو ماں کے لیے کچھ نہ یار کچھ کیا ہمارے ہوگا، تبھی تو ہوگا باپ۔ والد کا انتقال ہوا الحمدللہ، ہم اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ 90-95 کے درمیان عمر تھی 2012 میں، اور والدہ کا ہوا 2016 میں، وہ بھی 90 کے قریب تھی۔ والد کی تو ایسے ہی چلتے چلتے چلے گئے، ماشاءاللہ۔ والدہ کچھ ہمیں خدمت کا موقع دیا انہوں نے، اور الحمدللہ جتنا بن پڑا دونوں بھائیوں نے، بہن نے کیا، ہماری بیویوں نے بھی کیا، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اچھا، آپ کی فیملی کتنے لوگوں پہ مشتمل ہے؟ ایک میرے بڑے بھائی ہیں، وہ میرے ریل بردر نہیں ہیں، ایڈوپٹڈ اچھا، بردر ہیں۔ میرے والدہ نے ان کو، میری خالہ کے بیٹے تھے، ان کو ایڈاپٹ کیا تھا، لیکن وہ بھائیوں سے زیادہ ہیں۔ حنیف ان کا نام ہے، اور وہ 72 سے امریکہ میں سیٹل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کا نام فیصل ہے، اور اس نے بھی، وہ امریکہ میں 17-18 سال رہا ہے، وہیں سے اس نے ایجوکیشن لی، اور 96 سے وہ میرے ساتھ بزنس میں ہے۔ ایک سسٹر ہیں، وہ الحمدللہ خوش ہیں، میریڈ ہیں الحمدللہ۔ اور بیٹا؟ بیٹا میرا ایک ہی ہے، نام اس کا احمد ہے، محمد احمد۔ وہ ڈاکٹر ہے، ڈاؤ سے کیا اس نے، پھر 3 سال شکاگو میں لگایا۔ پھر کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی بزنس کو ذرا آ کے دیکھ لو، تو اب وہ مرگلا موٹر چلا رہا ہے، اور بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، مرگلا موٹرز چلا رہا تھا۔ یہ سوزوکی مرگلا کے حوالے سے اگر میں سوال کر لوں کہ سوزوکی مرگلا کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اس وقت جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں جو گاڑیاں آ رہی ہے پرانی نئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں، ہمارے یہاں پہلے تو 3 ہی پلیئر تھے، جاپان، سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا، اور جتنی ان کی پروڈکشن کی طاقت ہے اس سے کم ہماری مارکیٹ ہے۔ جتنی وہ گاڑیاں پروڈیوس کر سکتے ہیں، مارکیٹ کی ڈیمانڈ اس سے کم ہے، اور کسی وقت کبھی 70 سال میں شاید 2-3 دفعہ یا 1 دفعہ وہ فل پروڈکشن میں بھی آئی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے، اور انہوں نے جتنی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا شاید نہیں کر سکے ہوں گے۔ وہ ماحول اس وقت ایسا تھا کہ بینک ریٹ بہت کم تھا، گاڑی کی قیمتیں بہت کم تھیں۔ جیسے میں مثال دوں، مہران شاید 2-2.5 لاکھ کی تھی، اور جو بینک ریٹ تھا شاید 5% جیسے بھی کم تھا، تو ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ تو 1-2 وقت ایسے بھی آئے، لیکن آج جو حالات ہیں اس میں پروڈکشن سے ڈیمانڈ کم ہے، اور نہیں یہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں ابھی تک۔ آگے کی جو چینج ہوئی ہے پالیسی کہ وہ کمرشل کو شاید ایل سی پہ بھی لا سکتے ہیں، جو وہ بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ میں کہہ دوں ایسا ہے، وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈیوٹیوں کے بھی 2-3 دفعہ بات ہوئی، یہ کم کر دیا، پھر واپس وہ کر دیا، پھر کم کر دیا، تو وہ ابھی چیزیں جب تک ایک سامنے ساتھ 4-4 5-5 لاکھ روپے بھی گاڑیوں کی قیمتیں گری تھی، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جب کلیئر ہونا، کچھ ٹائم کے لیے شاید بڑی گاڑیوں پہ ہوا، بڑی گاڑیاں بکے کتنی، وہ لینے والے کتنے، جو کروڑوں کی، یعنی 5-6 کروڑ کی گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہم سوزوکی میں تو ہماری مین پروڈکٹ جو ہے نا وہ الٹو ہے، اور الٹو جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، اور وہ جتنی بن رہی ہیں اتنی بک بھی رہی ہیں، اور میجر ان کا جو پارٹ ہے نا سیل کا، وہ لیزنگ فائنینسنگ پر ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ وہ کر لیتے ہیں۔ باقی ہماری جو سوزوکی میں تو ایک سوئفٹ ہے، پھر سوئفٹ اور الٹو جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیل میں ہے، اور باقی ہماری نئی گاڑی ایوری آئی تھی، وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے، ٹائٹس تو ٹھیک ٹھیک ہے، لیکن مین ہماری جو پروڈکٹ ہے نا وہ الٹو اور سوئفٹ ہے۔ مطلب اس کا مستقبل سے اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا تو پھر جو باہر سے گاڑیاں آ رہی ہے جو اچھی کیا کہتے ہیں ریٹ کم کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں ویسا بند ہونا چاہیے، آنا کسی چاہیے؟ کی پروڈکٹ کی یا کسی پالیسی کی برائی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ایز اے کسٹمر میں دیکھوں، ایز اے ڈیلر نہیں، تو دیکھیں الٹو اور سوئفٹ جو ہماری ہے، اسی طرح ہونڈا کی بھی اب جو گاڑیاں بن رہی ہیں، ٹویوٹا کی بھی بن رہی ہیں، ان میں کمپلینٹ نہیں ہے، بالکل کمپلینٹ نہیں ہے، اور ان کی جو ایسیسریز ہیں وہ بھی لگ بھگ اب جو گاڑیاں آ رہی ہیں دنیا میں لی جا رہی ہیں وہی ایسیسریز ہیں، اچھا، مطلب بازار زبان میں کہتے ہیں لش وش، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اب آلٹو اور سوئفٹ کی اگر میں بات کروں تو اس میں بالکل کمپلین نہیں ہے. اب کمپلین بھی نہیں ہے, گاڑیاں بھی لش بش ہیں, پرائز بھی مناسب ہے, اور باڈی بھی اچھی ہے اس کی. سب کچھ اچھا ہے. اب ایک بات, آپ 3-4 سال 5 سال پرانی گاڑی لیں اور یہ 0 میٹر نیو برانڈ لیں, اس میں 3 سال کی کہیں 4 سال کی وارنٹی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے گراؤنڈ کلیئرنس کا. ہماری جو گاڑیاں بنتی ہیں وہ پاکستان کی روڈز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنتی ہیں. کسی شہر میں, کسی گاؤں میں اسپیڈ بریکر اوپر ہیں, کہیں درمیان ہیں, کہیں نیچے ہیں, کہیں روڈ اوپر نیچے ہیں, تو وہ اس کے مطابق لوکل گاڑیوں میں روڈ کلیئرنس ہوتی ہے. اچھا, اس پہ بات کرتے ناظرین, لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو اسی محبت, اسی پیار, اسی اپنائیت, اسی احساس, اسی جذبے, اسی جستجو اور اسی مستقبل کے بہترین سفر کے حوالے سے خوش آمدید کہتا ہے. اچھا, سوزوکی مرغلرہ کی بات ہو رہی تھی اس وقت, جو آپ نے بتایا کہ پاکستان کے روڈ کے حوالے سے یہ بالکل ہوا. اچھا, دوسری گاڑیوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں, کیسے جتنی بھی گاڑیاں لوکلی بن رہی ہیں, پروڈیوس ہو رہی ہیں, سب میں یہی ہے. وہ باقاعدہ جو مینوفیکچر کا جن سے ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی اگر جاپان والے تو یہاں آتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اچھا اچھا اچھا, اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. لیکن کیسے بنائی جاتی ہیں؟ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے, کراچی کے روڈ کیسے, لاہور کے روڈ کیسے, اسلام آباد وہ کے ایک ایوریج نکال لیتے ہیں نا, اچھا اچھا اچھا, ایک ایوریج نکال لیتے ہیں کہ بھئی کس طرح کے روڈ ہماری گراؤنڈ کلیئرنس کیا ہونی چاہیے. اسی طرح کلائمیٹ کا بھی ہے کہ کس طرح, ابھی کہیں ہمارے بھی ملک میں کہیں بہت زیادہ سردی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, تو ایک ایوریج نکال لیتے ہیں. اور دیکھیں یہ گاڑیوں کے ایزیلی پارٹس بھی اویلیبل ہیں. اچھا, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو فوراً مل جائیں گے. امپورٹڈ گاڑیوں کے پارٹس ملنا بھی مشکل ہے. کس طرح کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوزوکی موٹر کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کی تو ہمیشہ میٹنگ ہوتی رہتی ہے دنیا کے حوالے سے, سارے لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں, تو سوزوکی کا کیا مستقبل ہے پاکستان کے اندر؟ سوزوکی یا ہم آٹو موبائل کی بات کر رہے ہیں نا, آٹو موبائل کی, کہ آٹو موبائل انڈسٹری کا کیا فیوچر جی ہے. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی پہ. اگر آپ ایسی پالیسی بناؤ گے کہ ان کو آپ اسپیس دو گے, ٹھیک ہے نا, ان کی ڈیوٹی آپ مناسب رکھو گے, ان کے معاملات کو آپ چیک اینڈ بیلنس میں رکھو گے, ان کو فیسیلیٹ کرو گے, ان کو سہولت دو گے, تو یہ پروڈکشن بھی بڑھائیں گے. انڈیا کی گاڑی بہت سستی ہے, پاکستان میں گاڑی بہت مہنگی, کہ ڈیوٹیوں کا فرق ہے, کیا چکر کیا ہے؟ بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اس میں 2 ریزن ہیں مین. ایک انڈیا کے روپے کی ویلیو, اور ایک وہاں پروڈکشن نمبر. ہم سب ملا کے بھی شاید 4 لاکھ گاڑی بھی نہیں بناتے ہوں گے, میرا اندازہ ہے. انڈیا میں صرف ماروتی میرے خیال ہے 10 لاکھ سے اوپر گاڑی بناتی ہے, جس سے ہمارا ریلیشن ہے سوزوکی کا. کوئی نمبر میں 19-20 ہو سکتا ہے, کیونکہ میں وہ تیاری کر کے تو نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنی آپ بھی کاروبار کو سمجھتے ہیں, ماس پروڈکشن ہو, جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی کاسٹ کم ہوگی. صحیح ہے. اچھا, وہ اس کا ایکسپورٹ بھی بہت بڑا ہے. اچھا, وہ اپنے ارد گرد جتنے ملک ہیں اس کے سب کانٹیننٹ کے ارد گرد, ان سب کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. جیسے بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, مالدیو ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے ملک ہیں نا, وہ سب کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. ہم ایکسپورٹ بہت چھوٹا نمبر ہے. تو وہ اچھا, پھر اس کے ڈالر کا جو ڈفرنس ہے
मेरा ख्याल 80-90 रुपये होगा या 250 से ऊपर है, 80-85। तो कॉस्ट आप निकाल लोगे ना तो खुद ब खुद ये आ जाएगी जो है। अच्छा, ऑन के हवाले से क्या पूरी दुनिया के अंदर ऑन जो है वो उसी तरीके से चल रहा है या पाकिस्तान में ज़्यादा ऑन की बात आती है क्या? देखिए ऑन जो है ना बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो हमें हमारा जो प्रिंसिपल है, जो कमीशन हमें दे रहा है, सबको जो मिलता है अच्छा है, लेकिन हमें उसी में गुजारा करना चाहिए, ठीक है ना, और वो अच्छा है। ऑन कब पैदा होता है सारी दुनिया में? जब कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है या कलर कोई ऐसा है जो वो नहीं है, सबको वही चाहिए और वो नहीं है, तो वो हर जगह है। अच्छा, वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो अब है ही भी नहीं। आप देखें कहीं किसी पे भी ऑन नहीं है, मुझे सुजुकी में तो किसी पे भी ऑन नहीं है। बाकी दूसरी गाड़ी और बुकिंग भी देखें ना, बुकिंग भी है, अगर आपको अगर ऑन हो ऑन कब हो कि बुकिंग ना मिले। बुकिंग कितने दिन के अंदर गाड़ियाँ मिल जाती है अगर बुकिंग कराई जाए तो? उस वक्त महीना 2 महीने? देखिए दो चलती भी गाड़ियाँ तो अल्टो हैं। अल्टो में पाक सुजुकी 60 डेज लिख के देती है, लेकिन 30 दिन के अंदर मिल जाती है, ठीक है। इस तरह स्विफ्ट पे भी यही लिख के देती हैं 40 दिन, लेकिन 1 महीने के अंदर मिल जाती है। अभी कोई रीज़न आ जाए बीच में फिर वो अलग कि कोई छुट्टियाँ आ गई बहुत सारी, प्रोडक्शन में कोई इशू आ गया कोई, ये तो फिर एक अलग बात है। अच्छा, अब आपके सोशल काम की तरफ आने से पहले ये कहूँगा कि शादी आपने अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद से की थी? अच्छा, ये सवाल मैं आपसे भी करता हूँ। मैं भी कर लूँगा, आप पहले चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले जवाब देना, मैं भी जवाब शादी देता। मेरे वालिदैन की मर्ज़ी से मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मेरी फर्स्ट कज़न तो नहीं है, सेकंड कज़न कह सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस ज़माने में अरेंज मैरिज ही होती थी, और बहुत अच्छी मैरिज अरेंज मैरिज है हमारी, और उनके माँ बाप, मेरे माँ बाप और कुछ लोग बीच में जो थे जो चाहते थे, तो मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी, सबसे बड़ी बात होती नेक सवाले, और जो हमारे माँ बाप की खिदमत, हमारे बहन भाई की खिदमत और हमारे बच्चों की जो परवरिश है, वो क्रेडिट सारा मेरी वाइफ को। दूसरी शादी करने का मौका मिले तो करेंगे? अभी तक तो नहीं मिला, अच्छा, जब मिलेगा तो ही सोचेंगे। वैसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखें शरीयत अपनी जगह है, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपकी सारी चीज़ें पूरी कर रही हूँ, आपकी अपनी खिदमत, आपकी फैमिली की खिदमत, और नेक सवाल तहज्जुद गुजार हो, कुरान रोज़ पढ़ती हूँ, यार ये जो कुछ है माँ बाप की दुआओं के बाद बीवी और बच्चों का नसीब भी है ना यार। बकौल आपके के दो बीवियाँ जो है वबाल जान है या सुकून का बायस है? यार ये हर एक के साथ अलग अलग है, ठीक है ना। चले आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आपकी बीवी आपको बहुत पसंद है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी दो नहीं होनी चाहिए अगर पसंद हो तो? मैं नहीं, वो पसंद है तो मैं चाहूँगा कि उसकी मोहब्बत का बंटवारा ना हो। मतलब ऐसी दो हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि नहीं होना, अच्छी चीज़ तो हमेशा नहीं, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है। लेकिन मुझे अगर मेरे माँ बाप के दिए हुए में से मुझे अगर पूरा मुझे नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा दिल हो मेरा, मैं फील तो करूँगा ना, इसी तरह। चले मुझसे आज तक किसी ने भी ये सवाल नहीं किया जो आपने एक ही उसी दौरान सवाल कर लिया। क्या आप सबसे तो पूछ ही रहे, आप भी बताते। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भी जो शादी है मैंने अपनी पसंद की नहीं की, बल्कि मैंने अपनी दादी की पसंद की थी, और देखा भी नहीं था। और उस वक्त के अल्लाह का एहसान है, आप हम सब जो भी है, जिनको भी अल्लाह ताला ने, मैंने जिससे भी प्रोग्राम किया, जिससे पूछा, सब ने कहा कि हमें जो अपने माँ बाप की पसंद की जो मिली है वो अभी तक घर भी निभा रही है, सब कुछ कर रही है, और साथ साथ सफ़र साथी भी है ना, माशाल्लाह। मेरी बीवी, मेरी जो वाइफ है ना, हमारी शादी फैमिली कुछ औरतों में तय हुआ था, लेकिन वो कोई इसकी खास बात भी बताते, क्योंकि प्रोग्राम वो देखेगी तो थोड़ा सा घर पे खुश भी होगा। खैर है। तो मेरी जो वाइफ के चचा थे, वो मेरे खालू थे, उसके चचा थे और मेरे खालू थे, तो वो भी बीच में थे। और मेरे ससुर को मेमन कमेटी में तकरीबन सब जानते, बिल्कुल। उनका नाम था
محمد صدیق طیب بلوانی، ہوں، جو مسلم جیم جیم خانہ خانہ کے کے بھی تحت پریسیڈنٹ بھی رہے اور سوشل ورک میں بھی ان کا بہت کام تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیونکہ سوشل ورک میں تھے تو راتوں کو دیر سے آنا، بزی رہنا، تو مجھے میری وائف کو یہ سب پتہ تھا کہ جب آپ سوشل ورک میں آؤ گے تو آپ ٹائم کی پابندی کوئی نہیں ہوتی. مطلب بڑی کوآپریٹو اس تو کام وہ مجھے بینیفٹ مل گیا، بہت بڑا بینیفٹ مل گیا. تو اسی طرح ماشاءاللہ میرے سسر بھی اور میری ساس بھی میرے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور میری جو خالو تھے وہ پھر ہمیشہ کوئی وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے. سوشل کام کے حوالے سے بھی اب آپ کی طرف آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ نے سوشل کام کیے اور بڑے اہم اور بہت اچھے اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ کام کیے جہاں ذہن جاتا بھی نہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اسی محبت اسی پیار کے ساتھ کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ پھر جوائن ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا الطاف صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر وہ خالو والی بات چل رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. WMO کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے خالو کی بات کی. میرے جو ہمارے خالو تھے نا وہ بھی میمن کمیٹی میں بہت بڑے ویلفیئر کے ورکر تھے. اچھا، باٹوا جماعت میں اتنے مدرسوں کو چلانا. نام ان کا؟ ان کا نام تھا ہادی شریف بلوانی، اوہ، ٹھیک ہے نا، جو گیٹرون کے بھی MD تھے. بونینزا ہے، غنی طیب ہے، نووا ٹیکس ہے. اللہ نے ان کو بہت بڑا دل دیا تھا، بہت بڑا. اور بڑی بات یہ ہے کہ سادہ پسند، بڑی گاڑیوں کا شوق نہیں یا وہ نہیں، بالکل ایک. اور نماز کی پابندی ایک ہمارے والد کی دیکھی، اب ان کی دیکھی. کیا بات. اچھا میں اور WMO سے اسی طرح ہے نا ہمارے ماموں کا بھی مجھے بہت ساتھ رہا، اچھا بہت ساتھ رہا الحمدللہ. اچھا سوشل کام کے حوالے سے کہوں کہ WMO کی آپ پہلی دفعہ جو ہے پورے پاکستان بلکہ پورے ورلڈ کے اندر صدر اور سیکرٹری، کیونکہ علاقہ وائز انڈیا بھی ہے، یہ بھی ہے، پاکستان کے اندر پہلا اعزاز آپ کو حاصل ہوا. اور آپ کے دور میں جو میں چاہوں گا وہ کام جو ہوئے تھے وہ تھوڑا سا شیئر کر لے تو. سر الحمدللہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا خدمت کا WMO کے توسط سے کہ میں ایک ہی وقت پریسیڈنٹ بھی رہا اور سیکرٹری بھی رہا. یہ شاید ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان چیپٹر، مجھے ٹیم بڑی اچھی ملی تھی. جب وہ کام ہوتے ہیں ٹیم سے. جی. میرے جو سب سے بڑا سپورٹر تھا نا شعیب اسماعیل منگوریا، اچھا. اور وہ دل سے کام کرتے تھے. پھر ہمارے ساتھ شعیب غازیانی تھے، وہ اپنے ان کے ساتھ ایک اور دو اور نام مجھے یاد نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں. تو ایک یہ مجھے ذرا مسئلہ ہے بولنے کا، یاد آئے گا تو میں ریپیٹ کر لوں گا. تو مجھے ٹیم بہت اچھی ملی. اچھا اس کے علاوہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے دور کے اندر کرونا کے اندر بھی جو آنکھوں کے حوالے سے بھی کام ہوا تھا وہ کیا تھا، مطلب وہ کس طریقے سے؟ دیکھیں وہ WMO پہلی دفعہ کام ہوا، فرسٹ ٹائم ہسٹری آف WMO آل اوور دا ورلڈ. اچھا. اور ہمیں سپورٹ کیا سری لنکا نے. اچھا. سری لنکا میں اس کی بینک سے آئی بینک ہے، جیسے بلڈ بینک ہوتا ہے نا، تو وہاں سے وہ ہمیں بھیجتے تھے اور اس کی ساری کاسٹ خرچہ وہ خود اٹھاتے تھے. اچھا. ہم صرف یہاں لوکل خرچہ اٹھاتے تھے. میں یقین کرو سری لنکا چیپٹر کو ہم جتنا شکریہ ادا کریں، جتنا ان کو اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. میمن برادری سری لنکا میں ہے؟ WMO سری لنکا WMO کی بات. اچھا وہاں ہے جی میمن برادری؟ بالکل ہے. اور میں پرسنلی گیا تھا سری لنکا، WMO کے لوگوں سے ملا، اور ان کا میں پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا. اچھا ایک اور چیز آپ نے اپنے دور میں کی، وہ AGM یعنی اجلاس میں آ رہا ہوں. پاکستان کے دور. اور اس وقت مجھے بھی یاد ہے کہ ہم جو ہے
پاکستان میں تھی اور ایک ہمارا پرانا نجی چینل تھا وہ بھی اس اسٹائل کے اندر شامل تھا. بہت زبردست وہ ساری چیزیں ہوئی تھی. وہ کیا مطلب میں تھوڑا سری لنکا کی بات پوری کر لوں, 1 منٹ لگیں گے. میں خود وہاں گیا تھا, ان کا شکریہ ادا کر کے بھی آیا. اور وہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جتنی بھی ہو, ہم اتنے چیزیں آپ کو یہاں بھیج دیں گے. اور پھر یہاں ہم کرتے تھے لوکلی, اور میرے وقت کے قریب ہم نے 200 کے قریب مریضوں کو دیکھا. اور جو آپ نے بات کی ہے نا, یعنی 200 آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ بڑی بات ہے نا, 200 آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اعجاز سایہ جو ہیں میمن ہاسپٹل کے 100% سپورٹ کیا. اچھا, اور مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, ہمارے وہ ہوتے تھے ٹریزرار, میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام. انہوں نے بھی اس زمانے میں ہماری بڑی مدد کی اس کام کے لیے. ٹھیک ہے نا, جو قاسم لوائی صاحب نے بھی بڑی خدمت کی ہماری, انہوں نے بھی ہماری بڑا سپورٹ کیا. تو یہ اسی طرح ہم نے کووڈ میں بہت بڑا کام کیا. کووڈ میں الحمدللہ ہم نے لوگوں کے گھروں پہ پیسے بھجوائے, ماشاءاللہ. ان کو نہیں بلایا. اور اس کے لیے الطاف یعنی اور شعیب غازیانی کو ہم نے ممبر بنایا تھا, وہ یہ چیک کرتے تھے. اور اعجاز بکلا اس نے ہماری بڑی مدد کی. تو ٹیم ورک ہوتی ہے سر, ٹیم ورک کے بغیر کچھ نہیں ہے. بریڈیل کا بھی کام کیا, پھر آپ اے جی ایم بھی لے ہم کر نے آئے. یہ اس کے لیے ہماری قربانی بھی آپ کی ماشاءاللہ. قربانی کا, اس میں بھی ہمیں شعیب غازیانی نے بڑی مدد کی. قربانی بھی سب سے پہلے میرے وقت میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے لیڈیز برائڈل امریکہ سے منگواتے تھے, وہ بھی ایک محترمہ تھی, اب ان کا نام نہیں آئے گا تو میں بول دوں گا بیچ میں, سمجھے نا. تو وہ ہماری مدد کرتی تھی, وہ وہاں سے بھیجتی تھی اور ہم یہاں بانٹتے تھے. WMO کے حوالے سے اگر میں اس وقت بات کر لوں, ماشاءاللہ بہت سارے آپ کے دور میں کام, AGM بھی آپ نے کرائے, سب چیزیں کرائے. کچھ کام ایسے تھے جو آپ بالکل کیا کہتے ہیں ایکسپوز نہیں کرتے تھے اور خاموشی سے کرتے تھے. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ خود اس میں شامل ہوتے تو پھر دوسروں کو. الحمدللہ. چلیں پہلے ہم AGM کی تھوڑی بات کریں 2 منٹ. 11 سال کے بعد AGM پاکستان میں ہوئی, آفٹر 11 ایئر, اور اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. اور وہ AGM چونکہ پہلی دفعہ اتنے سال بعد ہو رہی تھی, تو پوری دنیا سے لوگوں کو ایک وہ تھا کہ ہم سب نے جانا ہے. پاکستان جیسے میں پاکستان تو ہمارا پاکستان ہے نا بھائی, پیارا پاکستان ہے. تو سب سے بڑا ایشو تھا انڈیا کا, کہ انڈیا کے جو مہمان آنا چاہیں گے ان کے ویزے کا کس طرح ہوگا. اللہ نے میری بڑی مدد کی, بہت مدد کی, اور مجھے بہت سپورٹ کیا. شعیب اسماعیل منگوریا نے, ورلڈ مہمان آرگنائزیشن انٹرنیشنل نے, ہمارے اس وقت کے پریسیڈنٹ نے, بشیر ستار نے, اشرف ستار نے, اور بہت وہاں کے لوگوں نے بھی مدد کی. اور ہم نے 100 کے قریب ویزے ایشو کرائے پاکستان ایمبیسی سے, پولیس ایگزمپٹ. اور وہ بہت ٹف تھا, اور وہ آج تک یاد کرتے ہیں. WMO انڈیا آج تک یاد کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اور ملکوں میں انڈیا کے پاسپورٹ والے رہتے تھے, ان کو بھی ہم نے مدد کی. اچھا, اب میں اگر آپ سے گفتگو کر لوں وقت, اور یہ نہیں, اور یہ ہم نے AGM کہاں کی, گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ میمنوں کا کوئی ایونٹ ہوا, اس میں پریسیڈنٹ آف پاکستان علی صاحب بھی آئے, گورنر صاحب اسماعیل صاحب بھی تھے, کچھ اور اس زمانے کی حکومت کے وزیر بھی تھے. اچھا, اگر میں اس وقت موجودہ جو صدر ہے WMO کے سلمان اقبال صاحب, جو کہ ARY کے بھی وہ کس طبیعت کے مالک ہے, کیسے آپ کے دور میں بھی کافی وہ رہے ساتھ ماشاءاللہ. ایک آئیڈیل بندہ کیسا ہوتا ہے, ایک آئیڈیل لیڈر کیا ہوتا ہے, یہ وہ شخصیت ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وقت بھی دینا, اور وقت بھی دینا, اور زکوٰۃ ماشاءاللہ ان کی بہت نکلتی ہے, اور اس کو ایک حصہ WMO کے لیے دینا. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں, اور آج تک WMO کی جتنی بھی نیڈ ضرورت ہوتی ہے, اگر کہیں سے کبھی شارٹ ہو جائے, یہ آپ کچھ پوچھے بغیر. اور میں نے جب بھی ان کو فون کیا, 1 گھنٹے میں فون اٹھایا, میسج کیا, اور ٹائم کراچی آتے ہیں, وقت بھی مانگا. کسی نے بھی WMO کے طور ممنون. اچھا, وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, کرنا مشکل ہے, وہ کہتے ہیں ہم صرف میمنوں کے لیے کام نہیں کریں, سب کے لیے کام کریں, ہمیشہ یہ کہتے ہیں. نہیں تو WMO کا کس طبیعت کے مالک ہیں, مطلب کیسے ملنسار ہیں, کس طریقے سے؟ بہت زیادہ بھائی. ابھی ہماری AGM ہو رہی ہے جدہ میں 6 تاریخ سے, انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. کیا ان کا کمال کا ریزن ہے یار. دیکھیں, ان کے ہوتے ہوئے پوری ابھی انہوں نے ایک سفر شروع کیا تھا امریکہ سے,
ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، امریکہ کے ہر شہر گئے، مجھے سب تو یاد نہیں ہے، شکاگو گئے، ڈیلاس گئے، ہیوسٹن گئے، وہاں سے پھر کینیڈا گئے، ٹورنٹو گئے، ہر جگہ انہوں نے ایک ایک ممنوع سے ملے، نئے ممبر بنائے. ان کے ہوتے ہوئے جتنے ٹرسٹی بنے ہیں نا وہ ہسٹری ہے. اچھا، جتنے پیٹرن بنے ہیں وہ بھی ایک ہسٹری ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بڑے کام کیے، مطلب ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے حوالے سے. اور اگر میں یہ پوچھوں کہ سلمان اقبال صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر چیز کے اندر کنٹریبیوشن، ہر چیز میں آپ کو ایڈوائزر مطلب نہیں، بات کیا بتا دیکھیں نا، اب میں پریسیڈنٹ سیکرٹری رہا، اس کے بعد میں پھر چیف سیکرٹری رہا، پھر میں چیف سیکرٹری رہا، تو میں پھر دوبارہ نہیں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ حلف ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایڈوائزر بناتے ہیں پریسیڈنٹ کے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جو بھی آج کی جو موجودہ پاکستان چیپٹر ہیں وہ لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. ان کو کبھی ہماری ضرورت پڑی کسی معاملے میں یا ہماری ایڈوائس کی ضرورت پڑی، ہم حاضر ہیں. ہم نے، میرا خیال ہے ان کی جتنی آرم سے ہوئی ہیں ایک کو چھوڑ کے میں نے سب اٹینڈ کی ہیں. ابھی اے جی ایم بھی میں نے اٹینڈ کی ان کی یہاں کی لوکل. تو الحمدللہ اچھا ان کے ساتھ. اچھا، فوج مارکہ حق اور انڈیا کے اوپر حملہ، فوج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری فوج، پاکستانی فوج. سر ہم دیکھیں، ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ فوج کی وردی میں سپاہی بھی جا رہا ہوں نا، ہم چھوٹے سے بچے ہوتے تھے، ہم سلوٹ کرتے تھے اس کا. یہ پیار تھا، یہ محبت تھی. آپ بھی اس سے گزرے ہوں گے. بالکل. ہمارے اسکولوں میں جو اسکاؤٹ کا کلچر تھا اس فوج کو دیکھ کے تھا. ٹھیک ہے نا. سیاست کی بات ہم نہ کریں بھائی، دنیا میں فوج ہر ملک کی ضرورت ہے، اور ایسی فوج جس میں آج جس طرح وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور یہ واحد فوج ہوگی. ان کو سلام ہے کہ ہمارے یہاں سپاہی تو دے ہی رہا ہے قربانی، مگر کیپٹن بھی دے رہا ہے، میجر بھی دے رہا ہے، لیفٹیننٹ کرنل بھی دے سعودیہ رہا نے ہے، اس وقت پاکستان کرنل بھی دے رہا ہے. ایک کرنل پہ کتنی انویسٹمنٹ، کتنی محنت اور کتنا ٹائم لگتا ہے، ڈاکٹر سے بھی زیادہ لگتا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے کرنل، کیا سمجھتے ہیں. ہمارے بہت دوست ہیں الحمدللہ، میجر بھی ہیں، لیفٹیننٹ کرنل بھی ہیں، کرنل بھی ہیں. اور میں خود فوج کے ایک یونٹ کا سیولین ممبر بھی ہوں، ماشاءاللہ. اچھا، 12 میڈیم آرٹلری کا. اور آج سے نہیں ہوں، بہت سالوں سے ہوں. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اتنے ایماندار، اتنے محنتی. آپ کو کوئی تکلیف کبھی محسوس ہو، آپ ان سے بات کرو، وہ پھر آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی. اچھا، آخری میں کوئی پیغام، کوئی محبت کا، کوئی پیار کا. یہ اتنے بڑے بڑے کام کیے، کیسے کام کرنی چاہیے سوشل، اور کیا چیز اس کے دیکھیں، اندر صبر؟ سب سے بڑی چیز ہے نا، یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے. صرف گھر سے تربیت ہوتی ہے. گھر سے تربیت ہوتی ہے خدمت کی بھی. میرے چچا تھے 60s میں، وہ بھاٹا جماعت میں سیکرٹری تھے، کریم جانگڑا ان کا نام تھا. پھر میرے سسر کو بھی ہم دیکھتے تھے. تو یہ تو سیکھنے کو گھر سے ہی ملتا ہے آپ کو. مگر میرا پیغام تو یہ ہوگا یوتھ کے لیے، جی. یوتھ مایوس نہ ہو. وقت آ رہا ہے بہت جلدی ہمارا، اور بڑا اچھا وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. ٹیمپریری تکلیف ہے، ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوتھ کو تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل، یہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ، اور ہماری ساری مشکلیں اللہ میاں حل کر دیں گے انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ الطاف صاحب، اپنے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور کوشش کی کہ کچھ ایسے سوالات جو شیئر کرنا چاہے وہ کیا آپ نے. بہت سارے سوالات بھی رہے گا، پھر انشاءاللہ کوئی اور پروگرام کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے اور سارے سوالات کا جواب لیں گے. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، فخر پاکستان، جو کہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کو بلا کر آپ سے وہ شیئر کریں، اور اس سے جو ہے ہم بھی، آپ بھی، سب یہ سیکھیں کہ نیکی کے کام کیسے کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جسے دکھا کے کیے جائے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جسے خاموشی سے کیے جائے. اور یہ جو کام ہے، یقین جانیے گا، ایسا دل کو سکون دیتے ہیں جب انسان اپنے بندوں کی خدمت کے حوالے سے، اپنے رب کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے جب وہ ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا سکون دیتا ہے، کاروبار کے حوالے سے بھی، اولاد کے حوالے سے بھی، نصیب کے حوالے سے بھی. اور یہ سارے کام پتہ کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت بنتے ہیں، مطلب ہماری آخرت کا بھی سبب بنتے ہیں اور ہماری دنیا کا بھی سبب بنتے ہیں.
تو جس طرح انہوں نے کہا کہ یوتھ کو بھی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آگے کا وقت جو ہے یوتھ کا ہی ہے اور نوجوانوں کا ہی ہے، ان کو ہی یہ پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا، اور یہ ایڈوائزر جو بنے ہیں وہ اسی حوالے سے بنے کہ اب جو ہم نے کام کیے ان کو ہم یوتھ کو مشورہ دیں، نوجوانوں کو مشورہ دیں، اور پھر وہ اپنے کاموں کو جس تیزی کے ساتھ جو زمانہ چینج ہو رہا ہے، جو ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے، کمپیوٹرائز دور آ گیا ہے، اس سے استفادہ حاصل کر کے نہ ملک کی خدمت کرے، اپنی برادری کی خدمت کرے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرے، اور اللہ سے مانگے انشاءاللہ، جیسے کہ الطاف جانگڑہ صاحب نے کہا کہ پاکستان جو مستقبل کا پاکستان ہے، ایک بہترین پاکستان ہے اور خوشحال پاکستان ہے، اور دنیا کے نقشے کے اندر یہ بہترین نام سے اجاگر ہوگا۔ جس طرح سعودیہ نے فوج بلوائی ہے، اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان انشاءاللہ تعالی سرخرو بھی ہوگا، ہر حوالے سے سرخرو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ میرا وطن ہے، اسی نے ہمیں عزت، مقام، حیثیت، نام سب کچھ دیا۔ دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو، وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔